اس کی آواز کی ہیبت کا مقابلہ لوگوں کے دل نہیں کر پائیں گے۔ قیامت قائم ہو جائے گی، لوگ مر جائیں گے، پھر کچھ لمحے بعد وہ دوسرا پھونک مارے گا، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ۔ لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے اور لمحوں میں وہ فرشتہ ساتوں آسمانوں سے اتر کے میدان محشر میں آ کے کھڑا ہو جائے گا۔ لیکن حدیث سنیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اس فرشتے کو دیکھا ہے، اس نے وہ آلہ اپنے منہ پہ رکھا ہوا تھا، اس کا اگلا حصہ زمین کی طرف جھکایا ہوا تھا، اس کا چہرہ نیچے کو جھکا ہوا ہے، نظر اس کی اٹھی ہوئی تھی، کان اس کے رب کے عرش کی طرف تھے، بس وہ رب تعالیٰ کے حکم کا انتظار کر رہا ہے۔ میرا آپ سے سوال ہے، اس نے تو پھونک مارنا ہے قیامت کے دن، وہ ابھی سے منہ پہ رکھ کے کھڑا ہے۔ دنیا قائم ہوئے کوئی اندازہ ہے 7-8 ہزار سال ہو گئے، اس سے پہلے یہاں جن آباد تھے، پھر قیامت کب آنی ہے؟ صرف ایک ہی کام تھا اس کا، وہ پھونک مارنا ہے۔ وہ اپنے رب کی فرما برداری میں 8,000 سال سے وہ منہ پہ رکھ کے کھڑا رب کے حکم کا انتظار کر رہا ہے۔ چلے نیچے رکھ دے، نیچے رکھ دے اس کو، کہ جب اللہ کہیں گے میں اٹھا کے منہ پہ رکھوں گا، پھونک مار دوں گا، کون سی دیر لگنی ہے۔ لیکن اس فرشتے میں اتنی بھی جرت نہیں ہے کہ جس مقصد کے لیے رب نے مجھے پیدا کیا تھا وہ اس مقصد میں 19 سے 20 کا فرق ڈال دیں۔ ہم کس مقصد کے لیے دنیا میں آئے تھے؟ ہمیں رب نے کیوں پیدا کیا تھا؟ ہم کن چکروں میں پڑ گئے اس دنیا میں آ کے؟ سمجھنے کی بات یہ ہے اور کرنے کی بات یہ ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی گائے پہ جا رہا ہے، گائے لے کے جا رہا تھا، تھک گیا تو گائے پہ ہی سوار ہو، جب چلی نہیں تو اس نے اس کو کوڑا مارا، کوڑا مارا تو گائے کہنے لگی انا لم نخلق لہذا، ہم اس مقصد کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ جانور بے زبان بے عقل اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھتا ہے، اور میں اور آپ بے مقصد زندگی گزر رہی ہے ہماری۔ لوگوں نے بڑے تعجب سے کہا تھا ان البقرہ یتکلم، گائے باتیں کرتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حالانکہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما نہیں تھے مجلس میں، آپ نے فرمایا میرا ابو بکر اور عمر کا ایمان ہے کہ گائے باتیں کرے گی۔ پھر آپ نے اس بھیڑیے کی بات بھی سنا دی، بھائیو یہ جانور ہیں، ہمیں بڑے فکر کی ضرورت ہے، قسم سے بڑے فکر کی ضرورت ہے۔ شاید میں عبدالرزاق ساجد صاحب کا خلا پور نہیں کر سکوں گا، لیکن چند باتیں بڑی قابل ذکر ہیں۔ بھائی بھیڑیا آگے آیا ہے اور اس نے بکری اٹھائی ہے ریوڑ سے، تو بکری چرانے والے نے اس کے منہ سے بکری کھینچ لی۔ اس نے کہا اس دن کیا ہوگا جس دن میرے اور بکریوں کے علاوہ کوئی ہوگا ہی نہیں یہاں پہ۔ لوگوں نے پھر کہا ان الذئب یتکلم، سبحان اللہ، بھیڑیا باتیں کرتا ہے۔ تو صحیح مسلم کی روایت ہے، بھیڑیے کے منہ سے بکری چھنی، اس نے پلٹا کھایا، آسمان کے اوپر، یہ پہاڑ کے اوپر چڑھا، اس بکریوں کے چرواہے کی طرف مخاطب ہو کے کہنے لگا بھئی تو کب تک بکریاں چراتا رہے گا، کب تک بکریوں میں اپنی زندگی گزارتا رہے گا؟ وہ ارض حجاز، کھجوروں والی سرزمین،
وہاں آخری نبی آ چکا ہے، جاؤ کلمہ پڑھو مسلمان ہو جاؤ اور اس کے قدموں میں اپنی ساری زندگی گزارو، تمہاری کامیابی اس میں ہے۔ وہ جانور ہو کے جانتے ہیں کامیابی کس میں ہے، وہ جانور ہو کے جانتے ہیں میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ گائے نے کہا تھا انما خلقنا للحرث، ہم تو زیادہ سے زیادہ کھیتی کو پانی لگانے کے لیے پیدا ہوئی ہیں، ہم یہ سواری کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئی۔ لیکن یہ بات بڑے افسوس سے کہنا پڑتی ہے، آج اس انسان کو اپنی پیدائش کا مقصد ہی بھول گیا۔ میں مثال تو نہیں دینا چاہتا، غیر مسلم کیوں کامیاب ہیں دنیاوی اعتبار سے، ان کے سامنے مقصد ہے اور وہ دنیا کمانا ہے، سیدھی بات ہے، اور وہ اپنے اس مقصد کے حصول کے لیے ماں باپ تک قربان کر جاتے ہیں۔ ایک تیسری چوتھی کلاس کی کتاب ہم نے دیکھی، یعنی وہ کیسے ذہن سازی کرتے ہیں اپنے بچوں کی۔ اس کتاب کا پہلا صفحہ، پہلا ٹائٹل یہ تھا کہ ایک روڈ ہے، سڑک آ رہی ہے، آگے ایک درخت ہے، اس درخت کے ایک روڈ ادھر نکل رہا ہے، ایک ادھر نکل رہا ہے، درخت پہ بلی بیٹھی ہے، اور ایک بچی اس روڈ پہ آ کے درخت کے سامنے کھڑی ہے۔ یہ منظر ہے اس کے ٹائٹل کا۔ وہ بتانا کیا چاہتا ہے، وہ اپنے بچوں کو سمجھانا کیا چاہتا ہے۔ بچی آئی ہے اس درخت کے سامنے اور بلی سے پوچھ رہی ہے کہ میں نے کدھر جانا ہے، اس روڈ پہ نکلوں یا اس روڈ پہ نکلوں؟ تو بلی دبے لفظوں میں اس سے پوچھتی ہے تو نے جانا کہاں ہے؟ بچی کہتی ہے مجھے یہ نہیں پتا میں نے کہاں جانا ہے۔ تو بلی کہتی ہے پھر جس مرضی روڈ پہ نکل جا، تو اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتی۔ ہم کس لیے دنیا میں آئے تھے؟ ہمیں کس نے بھیجا تھا؟ ہمیں کیوں بھیجا تھا؟ اور ہم نے واپس کس کے پاس جانا ہے؟ کبھی سوچا؟ کبھی اکیلے بیٹھ کے غور کیا میری زندگی کیسے بیت رہی ہے؟ اللہ اکبر۔ ہم نے اللہ کے سامنے کھڑے نہیں ہونا، اس رب کے سامنے جواب نہیں دینا پوری زندگی کا۔ سیدہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں نے بستر پہ آپ کو گم پایا تھا، آپ بستر پہ نہیں تھے، چھوٹے چھوٹے حجرے ہیں، اندھیرے ہوا کرتے تھے بڑے سخت، اور اسی لیے حدیث ہے جو شیخ صاحب اشارہ کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اندھیرے کی نماز مسجد میں جا کے پڑھتا ہے، اللہ قیامت کے دن اسے مکمل نور نصیب فرما دیتا ہے۔